أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام قومون صلوات صلی علی محمد وعلی محمد اللہ اکبر اس کو نکال دیا، یہ کیوں لگا دیا؟ اس کو نکالے کیوں لگا دیا؟ یہ کیوں لگایا ہے؟ بھاری ہو رہا ہے اس سے تو۔ آواز تھوڑی تیز رکھے، وہاں سے تیز رکھے آواز، آہستہ نہ کریے گا بیچ میں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ محمد و آل محمد۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس مجلس اعزاء سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ تھوڑا میرا ساتھ دیے گا، اگر آگے آگے آ جائیں، تشریف لیں حضرت صاحب، تھوڑا سا ایک ماحول بن جائے، مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ آگے 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 آ جائیں۔ دیکھیں کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، آواز تیز رکھیں، بس اس کو بار بار ایسا نہیں کرو، جیسے تھی پہلے ویسے ہی کر دیں، تو تیز، بس تیز رکھیں اس کو، جو ایسا نہ کریں۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ راستے کا محتاج ہے، اس کا اتباع کیا جائے۔ سلامت ہو۔ افہم یہدی، سورہ یونس 10واں سورہ ہے، اور اس کی آیت جو میں نے پڑھی اس کا نشان ہے 35ویں آیت۔ کس کی پیروی کی جائے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کس کا اتباع کیا جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تم لوگ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو؟ ایک ہے راستہ دکھانے والا، اور دوسرا ہے امن لا یہدی الا یہدا، وہ ہدایت پر آ نہیں سکتا جب تک کہ کوئی دوسرا اس کی ہدایت نہ کرے۔ علی والوں فقط راستے کا محتاج نہیں ہے، اپنے رزق کا محتاج، سانس کی آمد و رفت کا محتاج، زندگی کا محتاج، اولاد کا محتاج، بیٹوں کا محتاج، بیٹیوں کا محتاج، روٹیوں کا محتاج۔ تو علی والوں ایک طرف روٹیوں کے محتاج اور دوسری طرف روٹیاں بانٹنے والے، ایک طرف محتاج، سلامت ہے، مولا آباد رکھے۔ تو اب طے یہ پایا کہ جو ہمیں اور آپ کو حق کا راستہ دکھا دے، ہم اس کے نقش قدم پر چلیں، نقش قدم پر چلیں، یعنی اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ لیکن اب سوال ہے کہ جناب یہ حق کا راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ کیسے پتہ چلے کون حق کا راستہ دکھا رہا ہے نا؟ تو سورہ مبارکہ واللیل، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت مشہور آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدا و انا لنا للآخرۃ والاولی۔ اللہ کہہ رہا ہے سنو انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے، و انا لنا للآخرۃ والاولی، اور دنیا بھی میرے قبضے میں،
آخرت بھی میرے قبضے میں. ان دو آیتوں میں اللہ نے دو باتیں کی. ذمہ داری ہے میری ہدایت کرنا اور قبضہ ہے میرا دنیا اور آخرت پر. دنیا میں وہ دو ہی بنیادوں پر ہے. وہ دو بنیادیں کون سی ہیں؟ ہر انسان اپنے اپنے فرض کو ادا کرے, اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کرے, یہ پہلی بنیاد. اور دوسری بنیاد یہ کہ ہر انسان کو اس کا حق مل جائے. سارا جھگڑا ہی اسی بات کا کہ اپنا حق لینے کو سب تیار, فرض کی ادائیگی کو کوئی تیار نہیں ہے. سلامت رہے, مولا آباد رکھے. اپنا حق لینے کو میں بھی تیار, وہ بھی تیار, ہر آدمی تیار, بچہ بھی تیار, بڑا بھی تیار, لیکن فرض کی ادائیگی کو کوئی تیار نہیں ہے. یعنی اگر اوپر کے طبقے سے لے کر, آواز تیز کریں, تھوڑی تیز کر کے چھوڑیں, نیچے کے طبقے والوں تک اگر ہر انسان اپنے اپنے فرض کو ادا کرنے لگے تو سارے حقوق خود بخود مل جائیں گے. تو علی والوں, یہ ہمارا اور آپ کا معاشرہ کہ ہم پہلے حق مانگتے ہیں, حق لیتے ہیں, بعد میں سوچتے ہیں کہ ہمیں فرض کو ادا کرنا ہے نا, یہ ہمارا طریقہ ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میری ذمہ داری ہے ہدایت کرنا, اور پھر کہتا ہے دنیا اور آخرت میرے قبضے میں. تو اس نے پہلے اپنا فرض نبھایا, بعد میں اپنے اختیارات بتلائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے پہلے اپنا فرض نبھایا, میں ہدایت کروں گا, میں ہادی بھیجوں گا, میں رسول بھیجوں گا, میں کتابیں نازل کروں گا. بعد میں کہتا ہے کہ دنیا میرے قبضے میں, آخرت میرے قبضے میں. ٹھیک ہے نا. تو اب اصول مل گیا, توجہ علی والوں, اصول مل گیا. قرآن کا اصول ہے, آیت کا اصول ہے, اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ نے پہلے ہدایت دی, پھر ہم سے سجدے مانگے. وہ معبود ہے, ہم عابد ہیں. وہ مسجود ہے, ہم ساجد ہیں. وہ لائق عبادت, ہم عبادت گزار. وہ لائق سجدہ, ہم سجدہ گزار. فجر کو اس کو سجدہ, ظہر کو اس کو سجدہ, عصر میں اس کو سجدہ, مغرب میں اس کو سجدہ, عشاء میں اس کو سجدہ. مستحبی نمازیں اللہ کو سجدہ, واجب نمازیں اللہ کو سجدہ, سفر میں اللہ کو سجدہ, حضر میں اللہ کو سجدہ, فرادہ اللہ کو سجدہ, جماعت سے اللہ کو سجدہ, گھر میں اللہ کو سجدہ, مسجد میں اللہ کو سجدہ. اس لیے کہ وہ ہے معبود, وہ ہے مسجود, وہ ہے خالق, ہم ہیں مخلوق, ہم ہیں ساجد, ہم ہیں عابد, ہے نا. تو اس نے توجہ, اس نے پہلے ہدایت دی, پھر سجدے مانگے. اب جو خدا کی طرف سے خدا کا نمائندہ بن کر آئے گا, وہ امت کو پہلے دے گا پھر لے گا. ماشاءاللہ, سلامت ہے, مولا بارک ہے. مل کے ساتھ چلنا. خدا نے ہدایت دی, لطف لینا. خدا نے ہدایت دی, علی والے بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہ ضائع نہیں ہوگا. خدا نے ہدایت دی, سجدے مانگے. رسول نے قرآن دیا, اطاعت مانگی. آل محمد نے اسلام دیا, مودت مانگی. تو مانگنے والے تو بہت ہیں. خدا سجدے مانگے, رسول اطاعت مانگے, آل رسول مودت مانگے, فقیر بھیک مانگے, استاد اپنے شاگرد سے تعظیم مانگے, باپ اپنے بیٹے سے احترام مانگے. تو مانگنے والے تو بہت ہیں. ان میں کوئی فرق ہے تو فرق ایک جملے میں کہ جو بے دیے مانگے وہ فقیر ہے, اور جو دے کے مانگے وہ جناب امیر ہے. سلامت ہے, مولا آباد رکھے. یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اکبر. مل کے سارے, یا رسول اللہ, یا صلی علی محمد و آل محمد. تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ ذرا مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو. صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, مقام توحید ہے, اور مقام توحید پر رک کر مجھے انشاءاللہ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے. تو ہدایت کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا. قرآن کہہ رہا ہے, کہاں پر؟ سورہ واللیل میں. کون سی آیت ہے؟ 12ویں آیت میں. ٹھیک ہے نا. ہدایت کرے گا اللہ. اب کیا شان ہے اس کی, شان کریمی. وہ سورہ واللیل میں کہتا ہے ہدایت میں کروں گا, اور سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. کہتا ہے جو بھی تم میں سے ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ اللہ کو نہیں بندے کو ہوتا ہے. سلامت رہے, مولا آباد رکھے, ہے نا. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, جو ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا, اور جو گمراہ ہو جائے تو اس کا نقصان اس گمراہ ہونے والے کو ہوتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری, اور کہتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما کننا معذبین,
کیا ارحم الراحمین، کیسا اکرم الاکرمین، کیسا اجود الاجودین، کیسا رحمان رحیم ہے اللہ. کہتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہتا ہے ہم کسی بھی علاقے میں اپنا عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ پہلے وہاں اپنا رسول نہ بھیج دے. سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. قرآن بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں. ہم کہیں بھی عذاب نازل نہیں کرتے. میرا ساتھ دیتے رہنا، میں آیتیں پڑھ کے آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں. بڑی پاک سماعتیں بیٹھی ہوئی ملتان کی، تاکہ قرآن سے فیصلہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ میں عذاب نازل نہیں کرتا، پہلے اپنا ہادی، پہلے اپنا نبی، پہلے اپنا رسول بھیجتا ہوں، ہے نا. نہ مانو گے تو اس پر عذاب آ جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، تو اب علی والوں کے سامنے، نبی والوں کے سامنے ایک جملہ کہنا ہے. دیکھیں، یہ قرآن جس کی میں نے آیت پڑھی، یہ قرآن جہاں کتاب ہدایت ہے وہیں کتاب قانون بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ کہیں گے جناب یہ اس میں فرق کیا ہے؟ کتاب دو نہیں ہے، کتاب ایک ہی ہے نا. اس کا ایک پہلو قانون کا ہے، ایک پہلو ہدایت کا ہے. اب آپ کہیں گے جناب فرق کیا ہے؟ میں فرق بتا رہا ہوں تاکہ بیان آگے بڑھ جائے، لطف لیں گے انشاءاللہ. جب اللہ قانون کی بات کرتا ہے تو وہاں سمجھانے کا رویہ نہیں ہے، وہاں سمجھانے کا لہجہ نہیں ہے، وہاں پر آرڈر کرتا ہے، وہاں پر حکم لگاتا ہے. مثال دے دوں، قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہتا ہے نماز پڑھو مشرک مت بنو. میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے نماز پڑھو مشرک مت بنو، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر کسی مقام پہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر روزوں کو لکھ دیا. دوستوں جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے میرا ساتھ دیتے رہنا، جتنے دائیں بائیں ہیں، کوئی پیغام لے کے اٹھے گا انشاءاللہ. میں بڑا آسان سہل کر کے آپ کو ہدیہ کروں گا جملے. کہتا ہے ہم نے تم پر روزوں کو واجب کر دیا. ماہ رمضان کے روزے واجب ہے یا نہیں؟ پانچوں وقت کی نماز واجب ہے یا نہیں؟ میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اچھا، کہتا ہے للہ علی الناس حج البیت، جو مستطیع بن جائے صاحب استطاعت، اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب. سب جانتے ہیں، میرے ساتھ دیتے رہیے گا، ٹھیک ہے نا. تو حکم لگاتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، آتو زکوٰۃ نکالو، خمس نکالو، جہاد کرو. یہ حکم ہے. کیوں؟ اس سے کہ یہاں پر قانون کی بات ہے، یہاں سمجھایا نہیں جائے، یہاں پر آرڈر دے رہا ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس نکالو، جہاد کرو. یہاں پر آرڈر ہے. تو جہاں پر وہ قانون کی بات کرتا ہے وہاں پر آرڈر کرتا ہے، اور جہاں پر اللہ ہدایت کا طریقہ اختیار کرے وہاں سمجھاتا ہے. کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت کر دی، اب چاہے مان کے شاکر بنو یا انکار کر کے کافر بنو. سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مل کے سارے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد. صلی علی محمد و آل محمد. یہاں تک گفتگو آ گئی. تو قرآن کتاب قانون بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ اس کی شان کریمی سمجھ میں آ جائے. میں اس وقت توحید پڑھ رہا ہوں اور یہ علی والے مجھے نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، میرے نوجوان بھی ہیں، ہے نا، سب علی والے ہیں ماشاءاللہ. اور علی والوں کے سامنے توحید پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ علی کا ایک لقب ہے مولا الموحدین، توحید پرستوں کا امام. سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. توحید پرستوں کا امام، توحید پرستوں کا مولا، یہ علی کے چاہنے والے. اب میں مقام توحید پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، چھوٹی سی مثال دوں گا، ذرا اس کو سمجھیے گا. بڑی آسان سی مثال ہے. دیکھیں، جتنی بھی طاقتیں اللہ نے انسان کو دی، آپ کو، مجھے، ہمیں سب کو، ہے نا، یہ ساری کی ساری طاقتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں. اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے، نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی شک ہے اس میں. جتنی بھی طاقتیں اللہ نے انسان کو دی، کوئی فیصلہ کرنا ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قاتل، کوئی قاتل اگر قتل کرے تو آلے قتل سے لے کر عمل قتل تک جتنی بھی چیزیں اس عمل میں استعمال ہوئی ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. ابھی میں
اس جملے کو کھول رہا ہوں. آپ سننے والے کہیں گے نا یہ کیا بات ہو گئی؟ سنیے گا اور اس کی شان کریمی دیکھیے صلی اللہ کی، ہے نا. قاتل اگر قتل کرے تو عمل قتل سے لے کر جتنی چیزیں اس قتل میں استعمال ہو رہی ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں وہ طاقت، وہ عقل جس نے اسلحہ بنایا، یہ عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے. بولتے رہے میرے ساتھ ساتھ. اچھا عقل دے دی، اسلحہ بن گیا. اسلحہ مثلاً خنجر بنا لوہے کا، یہ لوہا کس نے بنایا؟ اللہ نے. اب جب خنجر بن گیا اب قاتل نے چاہا کہ اس خنجر کو اٹھائے، یہ ہاتھ کی طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے یا نہیں؟ اور اب جب اس نے اٹھا لیا، خنجر اٹھا لیا اور کسی پر وار کیا تو یہ وار کرنے کی طاقت بازوؤں کی یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اب دوستو سمجھ میں آیا کہ اللہ انسان کو مجبور کر کے نہیں روکتا، طاقتیں دے کے روکتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. اللہ انسان کو مجبور کر کے نہیں روکتا. میں بول رہا ہوں اس وقت آپ سے کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، ہے نا. خدا چاہے ایک سیکنڈ کے اندر بھی زبان بند کر دے، ہے نا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ قدرت رکھتا ہے، چاہے تو ہماری آنکھ کی بینائی چھین لے. ہم پاؤں سے چڑھ کر آ کے بیٹھے ہیں یہاں پر فرش اعضاء کے اوپر، یہ اللہ کی دی طاقت ہے نا. تو پاؤں کی طاقت اللہ کی دی ہوئی، زبان کی طاقت اللہ کی دی ہوئی، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی، میں ہاتھ استعمال کر رہا ہوں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت، ٹھیک ہے نا. تو اللہ مجبور نہیں کرتا، اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے، طاقت دے کے تمہیں روکتا ہے. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ علی والوں کے سامنے ایک جملہ عرض کروں. دیکھو ہمارا پیدا کرنے والا بھی اللہ، جانوروں کو پیدا کرنے والا وہ بھی اللہ ہے. اب اگر میں فرق بیان کر سکا جانور میں اور انسان میں تو آپ لطف لیں گے انشاءاللہ. میں ذرا مثال دے رہا ہوں. جانوروں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو جانور ہوتا ہے پلا ہوا، سدا ہوا. مثال کے طور پہ گھوڑا گھر میں یا باغ میں یا کھیت میں یا میدان میں کسی نے پال لیا اپنی زمینوں پر، کوئی حرج نہیں ہے، پالتے ہیں نا، اچھا جانور ہے. پلا ہوا گھوڑا اگر مالک اسے پکارے تو وہ فوراً آ جاتا ہے. یہ اس کی جبلت ہے، یعنی یہ اس کی فطرت ہے. کس کی؟ پلے ہوئے جانور کی، ہے نا. جو پرندے پالتے ہیں، کبوتر پالتے ہیں، تو اب وہ جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو اشارہ کرتا ہے، فوراً آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی گھوڑا پالا ہوا ہے. اب مالک میں اشارہ کروں گا نہیں آئے گا، مالک اس کا اشارہ کرے گا وہ دوڑتا ہوا آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مالک کے اشاروں سے، مالک کی آواز سے، مالک کے چہرے سے وہ گھوڑا آشنا ہے. تو اصول کیا بن گیا؟ اصول کیا بن گیا کہ پلا ہوا گھوڑا مالک پکارے تو فوراً آ جاتا ہے. لیکن میں مثال دے رہا ہوں، اگر ہم لوگ کہیں جنگل سے گزر رہے ہوں اور وہاں کوئی جانور نکل کے آ جائے اور آپ اسے پکاریں تو وہ آنے کے بجائے اور بھاگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وحشی ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ پلا ہوا مالک کی پکار پر آ جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آواز سے سارے مل کے چلے. پلا ہوا مالک کی پکار پر آ جاتا ہے، وحشی مالک کی پکار پر آتا نہیں ہے اور بھاگتا ہے. تو یہ جانور کی جبلت ہے کہ اگر پلا ہوا ہوگا تو مالک کے پکارنے پہ آ جائے گا، اگر وحشی ہوگا تو پکارنے پہ نہیں آئے گا. اب علی والو عجیب بات ہے، انسان کی فطرت میں نہ آنا ہے نہ بھاگنا ہے. انسان کی فطرت میں نہ بھاگنا ہے نہ آنا ہے. انسان کو خود طے کرنا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. اگر عام انسان پکار رہا ہے تو کیا کرنا ہے، اور اگر کہیں نبی پکار رہا ہے تو کیا کرنا ہے. سلامت ہے، مولا آباد رکھے. مل کے سارے مل کے ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، مل کے بولے، مل کے سارے. یا علی یا علی. میرا ساتھ دیتے رہے گا جس منزل پہ میں سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. آپ کے سماعتوں کو جانور اور حیوان انسان کے فرق کو بیان کر رہا ہوں، ہے نا. جانور اور انسان میں ایک اور بنیادی فرق ہے، سنیے گا. اور وہ فرق یہ ہے کہ پیاس مجھے بھی لگتی ہے، آپ کو بھی لگتی ہے، بھوک ہمیں بھی لگتی ہے، جانور کو بھی لگتی ہے نا. تو کھانا ہماری بھی طلب ہے، جانور کی بھی طلب ہے. جانور جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا جمع کرتا ہے اور انسان ضرورت سے زیادہ جمع کرتا ہے. یہ ایک فرق ہے انسان میں اور جانور میں. جانور جتنی ضرورت ہو اتنا جمع کر لے اور انسان ضرورت سے
زیادہ جمع کر لے. تو اب مجھے بتائیں بولت سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اذان ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد. آواز تھوڑی تیز کر دیں ذرا, مجھے بار بار بولنا پڑ رہا ہے. تیز کر کے چھوڑ دیں بس اس کو, آپ ذرا تیز کر کے بند نہیں کریے گا آواز کو. ذرا آگے آگے آ جائیں, ذرا تھوڑا سا آگے بچ, آگے آگے آ جائیں, ذرا سا آگے آگے آ جائیں, جلدی جلدی آگے آ جائیں, آگے آگے آ جائیں. کرن مار رہا ہے, اس میں کیا چکر ہے. بس آپ لوگ توجہ رکھیں تاکہ بیان مختصر کر دوں. توجہ ہے سننے والوں کی؟ فضائل پڑھوں یا مسائل پڑھوں مجھے بتا دیں. تھوڑے پڑھوں فضائل کے جملے. تو کوئی گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ جانور اور انسان میں فرق ہے. جانور کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا جمع کرتا ہے, اور انسان حواس کا پجاری ضرورت سے زیادہ جمع کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی ایسی طاقت ملنی چاہیے انسان کو جو انسان کو یہ سمجھا سکے کہ تمہیں کتنا جمع کرنا ہے کتنا نہیں کرنا.
ذرا توجہ کریں جملے کے اوپر، ذرا جملوں کو وزن دیں، نعرے تو انشاءاللہ جب نتیجہ آئے گا تو وقت لگیں گے، تو جملے توجہ کریں۔ اب ایسی طاقت ملنی چاہیے انسان کو جو یہ انسان کو بتائے کہ تمہیں کتنا جمع کرنا ہے کتنا نہیں کرنا، اسی طاقت کا نام ہے عقل۔ عقل کو اللہ نے حاکم بنایا جسم پر، اب عقل بتائے گی کہاں جمع کرو کہاں نہ کرو، کتنا کرو کتنا نہ کرو، کس وقت کرو کس وقت نہ کرو، ہے نا۔ اچھا ایک طاقت اللہ نے اور دی انسان کو، اور اس کا نام ہے غصہ۔ اب انسان کے اندر عقل بھی ہے، انسان میں غصہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں غصہ بری چیز ہے، لیکن یقین جانے ممبر سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان کے اندر اللہ غصے کی طاقت نہ رکھتا تو انسان نہ اپنا دفاع کر سکتا تھا نہ جہاد کر سکتا تھا۔ سلامت میرے ساتھ اتنے سب مل کے چلیں، ذرا رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ، تھکنا نہیں ہے۔ جتنا بندہ بیٹھا ہوا ہے کوئی پیغام دینا ہے مجھے پوری طاقت لگائیے گا، جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اب پوری طاقت لگانی ہے، آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو نتیجہ نکلے گا۔ اگر آپ بھی تھکے تھکے بیٹھے رہے نہ پڑھ سکوں گا نہ میں آگے جاری رکھوں گا، کہ میں خود بہت تھکا ہوں، صبح سے سفر کے اندر ہوں، لیکن آپ کی بیداری مجبور کرے گی مجھے، تو میں پوری طاقت سے انشاءاللہ جملے ہدیہ کروں گا۔ تو اب انسان میں غصہ بھی ہے، انسان میں عقل بھی ہے۔ عقل کنٹرول کرے گی تمہیں کہ کہاں غصہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، کس پہ کرنا ہے کس نے نہیں کرنا۔ اچھا ہر وقت عقل یہ کام کر نہیں سکتی، اس لیے کبھی کبھی عقل بھی تو غصے کے زیر اثر آ جاتی ہے۔ کبھی غصہ اتنا بڑھتا ہے کہ وہ عقل کو کنٹرول کر لیتا ہے اور عقل بے بس ہو جاتی ہے۔ تو اب مجھے بتائیں ایک اور تیسری طاقت کی ضرورت ہے جو عقل کو بھی کنٹرول کرے، اور اسی کا نام ہے نبوت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آواز آ رہی پیچھے والوں؟ مطلب میرا ساتھ دیتے رہے، مولا آباد رکھے آپ کو، میں کوئی فیصلہ سنانے لگا ہوں میں، ٹھیک ہے نا۔ والذی میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے۔ اب عقل بھی ہے غصہ بھی ہے، غصہ اتنا بڑھا کہ اس نے عقل کو کنٹرول کر لیا، عقل دب گئی، غصہ اوپر آ گیا۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم نے نبوت کو بھیجا ہے نا۔ اب نبوت کا کام ہے کہ وہ عقل کو کنٹرول کرے، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کو پاک بنائے۔ تو میرا محمد آیا ہے یہ طے کر کے کہ میں خراب نفسوں کو پاک بناؤں گا۔ تو نبی والوں مجھے بتاؤ کہ جو محمد خراب نفسوں کو پاک بنانے آیا ہو، خود اس محمد کا نفس کتنا پاک ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے۔ جو محمد نفسوں کو پاک بنانے آیا ہو، خود اس محمد کا نفس کتنا پاک ہوگا؟ اچھا اب جملے کو سنبھالنا، میں ممبر پر ہوں، میرے پاس ایک نفس، آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس ایک نفس، یہ بچے ہیں ان کے پاس ایک نفس، وہ بیٹھے پہ ان کے پاس ایک نفس، دنیا میں جتنے بھی ہیں بولنا میرے ساتھ ساتھ، ان کو اللہ نے ایک نفس دیا۔ میرے پاس ایک نفس، آپ کے پاس ایک نفس، ان کے پاس ایک نفس، بچے کے پاس ایک نفس، بوڑھے کے پاس ایک نفس، بس کائنات میں ایک ملا جسے اللہ نے دو نفس دیے، اور وہ ہے میرا محمد۔ محمد کو ایک جسم کے اندر دیا، ایک جسم کے باہر دیا۔ جو جسم کے اندر دیا اس کا نام ہے نبوت، اور جو جسم کے باہر دیا اس کا نام ہے علی۔ مل کے بولے یار ذرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا علی یا علی مدد۔ قرآن سے کچھ فیصلے لینے ہمیں انشاءاللہ، اور میں ایک ایک جملہ آسان کر رہا ہوں تاکہ بچے بزرگوں نوجوانوں تک یہ پیغام پوری طاقت سے پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب نبی کو کتنے نفس ملے؟ دو، ایک سلامت رہے مولا آباد رکھے، ایک جسم کے باہر ایک جسم کے اندر۔ خدا کرے یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں نا، یہ سارے جملوں کا خلاصہ آ رہا ہے اس جملے کے اندر۔ قرآن مجید کا ترجمہ جا کے دیکھ لینا ہے نا، تمہیں لطف آئے گا۔ ایک نبی کو جسم کے باہر نفس دیا، ایک جسم کے اندر۔ جو جسم کے اندر دیا وہ نبوت ہے، جو باہر دیا اس کا نام ہے علی، ہے نا۔ لیکن علی خود بھی تو نفس والا ہے۔ مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے، ذرا مل کے ساتھ چلنا ہے، تو طویل بیان نہیں کرنا ہے، میرا ساتھ دیتے رہیں تاکہ لطف لیں گے آپ۔ جب میں مکمل کروں گا جملہ، آپ بول رہے ہیں یقین جانے تو میری تھکن دور ہو رہی ہے، پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے۔ ایک باہر ایک اندر، باہر والا علی ہے، اور علی خود بھی صاحب نفس ہے نا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ علی کے نفس کی منزل کیا ہے، لیکن سورہ زمر 39واں سورہ، کون سا سورہ؟ 39واں سورہ، یہ جو کہ چھوٹی سی آیت نکالنا۔ اب دیکھو علی کے نفس کی منزل کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں آیت پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ سے ترجمہ سننا تاکہ تم ایک فرش ادا سے ایک رزلٹ لے کے اٹھو۔ اللہ، تھکنا نہیں ہے، میرا ساتھ دینا ہے، پوری طاقت لگانی ہے۔ مجھے احساس ہے آپ لوگ بھی تھک جائیں گے، ہے نا، لیکن جتنا مجھے پڑھوائیں گے آپ اتنا میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ مولا مجھے طاقت دے کہ میں سارے مجمع کو یہ آیت کا ترجمہ سنا سکوں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ دو موقعوں پر انسان کے نفس کو نکالتا ہے۔
اللہ دو موقعوں پر نفس کو نکال لیتا ہے. کون سا موقع؟ ہینا موتہا، جب انسان کی موت کا وقت آئے تو ہم انسان کے نفس کو نکال لیتے ہیں. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جب انسان سو رہا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیچھے والے سے آواز نہیں آ رہی، سر مل کے چلے ذرا. دیکھیں بار بار اپیل کروں گا، مزہ نہیں آئے گا. جب قرآن بول رہا ہے جب انسان سو رہا ہو، قرآن کی آیتیں سننے کے تم متمنی ہو اور متلاشی ہو، تو سوروں کے پیغام کیا ہے؟ جب انسان سو رہا ہو تو اللہ کہتا ہے ہم اس وقت بھی انسان کے نفس کو نکال لیتے ہیں. تو کتنے وقت نفس نکلتا ہے؟ یا موت کے وقت یا سوتے وقت، ہے نا. تو دنیا کے ہر انسان کا نفس جب سو رہا ہو تو نفس نکل جاتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو جس کی موت کا وقت حتمی ہو چکا ہے، نکالنے کے بعد ہم اس کے نفس کو روک لیتے ہیں. اور جس کی نفس کو نیند میں نکالا ہے اس کے نفس کو واپس کر دیتے ہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کا نیند میں نفس نکلا ہے اس کو اللہ کہتا ہے ہم واپس بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نفس نکلتا ہے دو موقعوں پر، یا سوتے ہوئے یا موت کے وقت، ہے نا. مجھے بتائیں دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جب سو رہے ہوتے ہیں تو نفس نکل جاتا ہے. میں ممبر پر ہوں، میرا نفس میرے اندر ہے، آپ فرش عزا پر ہیں، آپ کا نفس آپ کے اندر ہے، آپ بیدار ہیں، آپ نعرے لگا رہے ہیں، آپ دودھ پڑھ رہے ہیں، آپ کا نفس آپ کے اندر. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا نفس میرے اندر. جب میں سو جاؤں گا علی والوں، نفس نکل جائے گا. جب آپ سو جائیں گے تو نفس نکل جائے گا. جب بیدار ہوں گے تو نفس آ جائے گا. جب میں بیدار ہوں گا تو میرا نفس آ جائے گا. تو دنیا میں کائنات میں جتنے انسان ہیں جب سوتے ہیں تو نفس نکل جاتا ہے. تو جس کا سوتے میں نفس نکل جائے اس کا نام ہے انسان، اور جو سوتے میں نفس کو بیچ دے اس کا نام ہے علی. ماشاءاللہ، سلامت مل کے سارے مل کے جواب دیں. سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے آپ کو. ماشاءاللہ، یا علی آباد رہے. قرآن بول رہا ہے یہ آباد رہے. بڑی بیداری سے نعرہ لگایا آپ نے. اب پھر میں آیت پڑھوں گا، تھکے تو نہیں ہیں؟ سلامت ہے، مولا آباد رکھے، ہے نا. میں گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارا نفس سوتے میں نکل جاتا ہے، اور ایک ہے جو سوتا ہے تو نفس بیچتا ہے. اب وہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں سویا؟ یار آواز نہیں آ رہی، تھکے اتنا. میں 5-10 منٹ لوں گا آپ کے بارے، ختم کروں گا. مجھے براہ راست کہیں اور جانا ہے. آپ اتنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، جملہ ضائع نہ کریں. اتنے معتبر سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، قیمتی جملہ ہے جو اس منزل میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں میں، ہے نا. جو سویا، جہاں سویا، جو بیچا، جو خریدا، وہ قرآن میں موجود ہے. میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے. اور کب بکا، کس رات بکا، وہ بھی آپ کو سب معلوم ہے، ٹھیک ہے. میں بس ایک آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پیغام سنا سکوں. میرے اللہ نے، پروردگار نے قرآن میں جب جناب عیسیٰ کی رسالت کا ذکر کیا تو کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول. کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں. عیسیٰ ذرا سا بولے میرے ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، جا کے دیکھ لیں قرآن میں. یہ نہیں کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ آپ بیدار ہیں تو میں جملہ دے کر رہا ہوں. کہتا ہے مل مسیح ابن مریم، وہ عیسیٰ میرے رسول ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں. خدا کرے جملہ پہنچے. مولا آباد رکھے، پوری ذمہ دار سے بولا ہوں میں. یہ نہیں کہ مل مسیح اللہ رسول، عیسیٰ رسول ہے، نہیں. مل مسیح ابن مریم، جو مریم کا بیٹا ہے، جو فرزند مریم ہے، وہ میرا رسول ہے، وہ میرا نمائندہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں، پروردگار تو نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کیا، یہ تعریف ہے؟ کہا تعریف ہے، تبھی تو کر رہا ہوں میں. عیسیٰ رسول ہے، عیسیٰ معصوم ہے، عیسیٰ ہادی ہے، میں تعریف تو کر رہا ہوں. تو میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، مالک پروردگار تو نے عیسیٰ کی تعریف کی اور ذکر کیا مریم کا تو کوئی شوہر نہیں، تو مریم کا ذکر کیوں کر دیا؟ کہا خبردار، کبھی گمان بھی نہ کرنا، اگر مریم کے کردار میں کوئی عیب ہوتا تو مقام تعریف میں اس کا نام نہ آتا. اللہ اکبر، اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
تو مل کے آ جا دیکھو میں جملہ ابھی تک پورے بیدار نہیں ہوئے, پوری طاقت لگائے. اگر مریم کے کردار میں ذرا بھی کوئی نقص عیب ہوتا, نعوذ باللہ نقص ہوتا, تو میں مریم کا نام مقام تعریف نہ لیتا ہے نا. تو مالک میرے سمجھ میں آ گیا, توجہ علی والوں آخری آیت میں تک میری سمجھ میں آ گیا کہ میرے محمد سے بڑا کوئی فضائل والا ہے ہی نہیں. ہے کوئی بھائی؟ سارے انبیاء پہ ہمارا سلام, لیکن کوئی میرے محمد کا مقابلہ کرے گا؟ لطف لوگ ہیں ملتان والوں, لطف لوگ ہیں. انشاءاللہ آج کی مجلس میں جو جملہ کہنے لگا ہوں صرف میں تمہید مان رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن بیدار ہو. میں جب پڑھتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ ہر بچہ بزرگ میرے جملے میں انوالو ہو جائے. اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اب یہ پیغام لے کے اٹھے, میرے نبی سے بڑا کوئی فضیلت والا نہ ہے, نہ ہوا ہے, نہ ہوگا, ہے نا. اب میں نعوذ باللہ کان پکڑ کے بول رہا ہوں, ہے نا, انگلی لگا کانوں پر. اگر میرے پیارے نبی کی کوئی نعوذ باللہ توہین کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے نا. توجہ کریں, میں مثال دے رہا ہوں کسی نتیجے کے لیے. ہاتھ نہیں باندھنا ہے, اب میرا ساتھ دینا ہے, اس لیے کہ اب وہ آیت کھول رہا ہوں, وہ پیغام آ رہا ہے. میرے نبی کی اگر کوئی توہین کرنا چاہے نعوذ باللہ تو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ جانتے ہیں محمد کون ہے؟ یہ ابو لہب کے بھتیجے ہیں. ابو لہب چچا ہے یا نہیں؟ اگر وہ چچا ہے تو یہ بھتیجے ہوئے, ہے نا. مجال ہے کسی مسلمان کی کلمہ گو کی, کسی میں ہمت ہے, کسی میں جرت ہے, کسی میں طاقت ہے, کسی میں قوت ہے کہ نعوذ باللہ میرے پیارے نبی کا یہ کہہ کر وہ تعارف کرائے کہ یہ ابو لہب کے بھتیجے ہیں. نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ اس تعارف میں توہین کا پہلو ہے. بس یہی تو جملہ تھا میرا. نہیں بات واضح ہوئی, بات واضح نہیں ہوئی والوں. اگر بات واضح ہو رہی تو میرا ساتھ دینا. یہی تو مجھے کہنا تھا کہ جس کے کردار میں عیب ہوتا ہے اس کا نام مقام تعریف میں نہیں آتا. جس کے کردار میں عیب ہوتا ہے. آواز نہیں آئی مجھے. جملہ کہنا ہے مجھے, میرا ساتھ دیں. جس کے کردار میں کوئی بھی نقص ہو جائے, جس کے کریکٹر میں کوئی سا ذرا سا بھی نقص ہو, خدا اس کے نام کو مقام تعریف میں نہیں لاتا. اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں پروردگار تو عالم الغیب ہے, تجھے تو پتا تھا کہ ہجرت کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوں گی سب کا فاتح علی ہوگا. فاتح بدر بھی علی, فاتح احد بھی علی, فاتح خندق بھی علی, فاتح خیبر بھی علی, فاتح صفین بھی علی, فاتح نہروان بھی علی, کل ایمان بھی علی, نفس خدا بھی علی, نفس رسول بھی علی. تو ہاتھ جوڑ کے کہوں پروردگار تو نے فرشتوں کو ہجرت کی رات علی کے لیے مبارکباد کے لیے بھیجا تو کہہ دیتا کہ جاؤ فرشتوں علی کے پاس ہجرت کی رات اور جا کے کہو کہ فاتح خیبر مبارک, فاتح خندق مبارک, کل ایمان مبارک, زوج رسول مبارک, محافظ رسول مبارک, داماد رسول مبارک. لیکن فرشتوں نے آ کر علی والوں نہ بدر کا حوالہ دیا, نہ احد کا دیا, نہ خندق کا دیا, نہ خیبر کا دیا. فرشتوں نے آ کر ایک جملہ کہا, بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. سلامت رہے. حیدری سلامت رہے, مولا آباد رکھے, ہے نا. یہ نہیں کہا علی فاتح خیبر ہے, علی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جنگیں ہوں گی. میں بیان ختم کر رہا ہوں, سلامت رہے آپ کے اٹھے بات. خدا کرے جملہ پہنچ جائے, پوری طاقت اس مجمع آ گیا ہے, میرا ساتھ دیتا رہے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تو فاتح بدر ہے, جاؤ جا کے فرشتوں کہو کہ فاتح خیبر مبارک, فاتح خندق مبارک, بعد میں شادی ہوگی فاطمہ زہرا سے, کہو زوج رسول مبارک, داماد رسول مبارک. یہ کچھ نہیں کہا. فرشتوں نے ایک جملہ کہا, بخن بخن لکا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے فرزند تجھے مبارک ہو, من مثلوں کا تیرے جیسا کوئی نہیں. پیچھے والوں ذرا میرے ساتھ دو, علی والوں پیچھے والے میرا ساتھ دیں, مولا آباد رکھے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو. اب میں خلاصہ دے رہا ہوں. جب اللہ نے عیسیٰ کے رسالت کا اعلان کیا تو آیت میں کیا کہا, مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ہمارے رسول ہیں, عیسیٰ ہمارے نمائندے ہیں, لیکن وہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں. تو جب عیسیٰ کی رسالت کا ذکر کیا تو مریم کا حوالہ دیا, جب علی کے فضائل سنائے تو ابو طالب کا حوالہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیچھے والے بھی آ جاؤ. ماشاءاللہ, اس سے زیادہ طاقتور نعرہ لگے گا. یا علی,
یا علی سلامت رہیں. اب آیت بھی سنا دی میں نے آپ کو, ہے نا. اچھا مجھے ایک بات بتا دیں, یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں, یہ اعلان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. اب فیصلہ آپ کریے گا. جو کیمرے سے پیچھے بیٹھے ہوئے, کیمرے کی لائٹ پڑ رہی, میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں, آپ کو نظر آ رہا ہوں میں؟ بس آپ کے اٹھتے ہاتھ نظر آ گئے مجھے. اب اگر دل میں جملہ اتر جائے نا تو میری تھکن دور ہو, آپ کی تھکن دور ہو, پوری طاقت لگائیے گا, پوری طاقت. یہ جملہ کس کا تھا؟ اللہ نے کہلوایا, ہے نا. قرآن میں آ گیا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں, لیکن وہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں. اچھا فرشتے جو آئے تھے مبارکباد دینے, یہ پیغام کس کا تھا؟ ماشاءاللہ یہ بھی اللہ کا تھا, ہے نا. یہ دونوں اعلانات میرے آپ کے نہیں ہیں. قرآن والا بھی اللہ کا, فرشتوں والا بھی اللہ کا, ہے نا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب عیسیٰ کا اعلان کیا تو کہا کہ جو مریم کا بیٹا ہے جو ہمارا رسول ہے. جب علی کے فضائل سنائے تو کیا کہا کہ جاؤ فرشتہ جا کے کہو کہ اے ابو طالب کے بیٹے, تو نے وہ کارنامہ انجام دیا تو جو کوئی نہ کر سکا, تیرا کارنامے کے جیسا کوئی نہیں, تیرے مثل کوئی نہیں, تیرے جیسا کوئی نہیں. تو علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, عیسیٰ کی رسالت میں مریم کو گواہ بنایا, علی کے فضائل میں ابو طالب کا ذکر کیا. ان دونوں میں فرق ہے, فرق بڑا باریک سا ہے. جب اللہ نے عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کیا تو مریم کا حوالہ دیا اور کہنے لگا قد خلت من قبل رسول, عیسیٰ رسول ہیں اور عیسیٰ جیسے بہت سے گزر گئے. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, عیسیٰ جیسے بہت سے گزر گئے. تو مجھے کہنے دو, اللہ نے مریم کا ذکر کیا اس عیسیٰ کے ساتھ جس کے جیسے تھے, اور ابو طالب کا ذکر کیا اس علی کے ساتھ جس کے جیسا کوئی نہیں تھا. مل کے سارے سامنے والے تھک گئے, ماشاءاللہ مل کے. آباد رہیں. چہرے کھل رہے ہیں, اور جب چہرے کھلتے ہیں تو مجھے نا شاعر کے جملے یاد آتے ہیں. شاعر نے صحیح کہا کہ منافق ہے کہ مومن, رنگ چہرے کا بتا دے گا, ذرا بس چھیڑ دیجئے حیدر کرار کی باتیں. سلامت مولا آباد رہے, آباد رہے. بس یا علی یا علی. کافی وقت گزر چکا ہے اور میں بیان کو طویل نہیں کر رہا ہوں, لیکن چہرے کھلے ہوئے ہیں علی کے نام سے, علی کے باپ کے نام سے, علی کے باپ کے ذکر سے. اب ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے. آپ کے سامنے اگر ابو طالب کا ذکر آئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, ہے نا, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. مولا آباد رکھے. ایسے ہی کرتے ہیں نا, اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. لیکن دشمنوں سے علی کے باپ کے فضائل حلق سے نہیں اترتے. ذرا میرے ساتھ بولیے گا, ختم کر رہا ہوں بیان میں, مجھے مسائل پڑھنا ہے. ذرا میرے ساتھ بولے گا, ذرا مجمع آ گیا ہے, ذرا میرے ساتھ بولیے گا. علی کے باپ کے فضائل حلق سے نہیں اترتے, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب علی والوں کو جوش آتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہیں کہ ان کے حلق سے علی کے فضائل نہیں اترتے, علی کے باپ کا ذکر کرو, اس پر اعتراض کرتے ہیں, اس پہ اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, ہے نا. اور علی والوں کو جب یہ بات سننے میں آتی ہے تو جوش میں آتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہیں کہ جو علی کے باپ پر بحث کر رہے ہیں. تو میں آج علی والوں سے کہوں گا کہ جوش میں آنے کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ دشمنی ابو طالب سے نہیں ہے, علی کے باپ سے ہے. آواز نہیں آ رہی یار, آواز سامنے خاموش, پیچھے والے بولے تھے مل کے چلے. دشمنی ابو, جملے پہ غور کرو علی والوں, دشمنی ابو طالب سے نہیں ہے, علی کے باپ سے ہے نا. اور جب بھی علی کے باپ پر اعتراض ہوا علی والے جوش میں آتے کہ یہ کیسے ہے کہ علی کے باپ پہ تحقیق کر رہے ہیں. تو آج میں علی والے سے کہوں گا اس مجمع سے کہ اگر کوئی علی کے باپ پہ تحقیق کرے تو اسے آنے دو, تحقیق کا دروازہ کھلا ہے. اس لیے کہ اگر علی کے باپ پہ تحقیق ہو سکتی ہے تو پھر ہر ایک کے باپ داداؤں پہ تحقیق. حیدری یس, اتنی ہی بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر, صلی علی محمد والے محمد. مل کے ذرا اس سے بھی بلند صلوات محمد والے محمد پر, صلی علی محمد والے محمد. اپنی قبولیت اعمال کے لیے بلند ترین صلوات مل کے, اللہم صلی علی محمد والے محمد. سب مل کے پڑھا کریں آواز میں. بس سلامت نہیں, بس مولا آباد رکھے آپ کے نعروں کو, آپ کے گونج کو, آپ کے درود کو مولا اس بارگاہ میں اپنی قبول فرمائے.
ٹھیک ہے نا. بس اب میں کہیں بھی گریز لے کے مسائل پہ آؤں گا, کافی وقت گزر چکا ہے. جس طرح مجھے بیٹھا ہوا ہے اس سے بس آخری کلمات ادا کرنے ہیں اور آپ سے اجازت لے لینی ہے, ٹھیک ہے نا. ابو طالب کا ذکر آیا ہوا تھا, جلدی سے 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں, میرا ساتھ دیے گا. سورہ کہف 18واں سورہ, اس میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا. میں تیز پڑھ رہا ہوں, میرا ساتھ دیے گا, وقت گزر چکا ہے, مسائل پہ آنا ہے. وَإِذْ تھکے تو نہیں ہے, پیچھے والا بتاؤ مجھے تھکے تو نہیں ہو. سلامت رہے آپ کے اوپر, ہمیشہ مولا آپ کے آباد ہو, آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, آپ کی فکر کو سلامت رکھے. بس ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میں مسائل پہ آ جاؤں, لیکن یہ پیغام دے کر. اور ایک ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا, جتنے میرے بزرگ دائیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جملے پہ توجہ کریں, پوری طاقت لگائیں, پوری طاقت. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. یاد کرو اس وقت کو, اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا, سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس, ابلیس نے انکار کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے کانا من الجن, وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ, قرآن بول رہا ہے وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے امر کی نافرمانی کی. کس نے؟ ابلیس نے. کیا کہتے ہیں آپ اسے؟ شیطان. تو فیصلہ کرو ملتان والوں کہ جو امر کا نافرمان وہ شیطان, اور جو صاحب الامر کا نافرمان. یہاں تک اللہ نے واقعہ بیان کیا, اور اب اللہ کہہ رہا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے انسانوں, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانتے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ, وہ تمہارا دشمن ہے. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا, اور وہ قیامت تک تمہیں گمراہ کرتا رہے گا. کون؟ آواز نہیں آ رہی مجھے, سلامت رہیں. آخری کمرہ کہہ رہا ہوں میں, اب تھکنا نہیں ہے. تو خبردار شیطان کو ولی مت مانو. ممبر سے کہہ رہا ہوں سب کے سامنے, مالک ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, تو نے کہہ دیا شیطان ولی نہیں ہے, اس پہ 1000 لعنت. نہیں ہے, ہے نا, ولی نہیں ہے, ہم نہیں مانتے. مالک بس اتنا بتلا دے کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. نہیں غور کر رہے آپ. جملہ بہت طاقت والا آ رہا ہے, پوری طاقت لگانی دوستوں میں, بزرگوں نوجوانوں, پوری طاقت لگانا. شیطان ولی نہیں ہے, مالک تو نے کہہ دیا نہیں مانتے, بس ہاتھ جوڑ کے پوچھو اتنا بتلا دے کہ شیطان ولی کیوں نہیں ہے. جانتے ہیں اللہ نے کہاں بیان کیا؟ فوراً اس کے بعد والی آیت میں کہتا ہے, لطف لی کا ترجمے میں سب کچھ رکھا ہوا ہے, پیچھے تک آواز آنی چاہیے مجھے جتنا مجھے بیٹھا ہوا ہے, اگر دل میں اتر جائے تو یہ میرے ساتھ دینے گا. ماں کہتا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. خبردار شیطان کو ولی مت ماننا. مالک کیوں نہیں ماننا؟ اس لیے کہ ہم نے شیطان کو زمین اور آسمان کی خلقت پہ گواہ نہیں بنایا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, سلامت رہیں, سلامت رہیں, مولا آباد رکھے آپ کے اٹھتے ہاتھوں کو. ہم نے شیطان کو نہ زمین کی تخلیق پر گواہ بنایا, بس ختم ہو رہا ہے بیان, نہ آسمان کی تخلیق پہ گواہ بنایا. آیت ختم ہو رہی ہے, ترجمہ ختم ہو رہا ہے, بیان ختم ہو رہا ہے, میسج ختم ہو رہا ہے, پیغام ختم ہو رہا ہے, مسائب پہ جا رہا ہوں, لیکن قیمتی جملہ باقی ہے جو اس آیت کا حجہ کر رہا ہوں. تو شیطان کو ولی مت ماننا, اس لیے کہ شیطان زمین اور آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں ہے. ایک جملہ کہتے ہیں, ایک جملہ سمجھتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے شیطان کو زمین و آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا, اس لیے وہ ولی نہیں ہے. تو ولی وہ ہوگا جو زمین سے پہلے ہو. بولے یار سارے مل کے ذرا, مل کے ذرا آواز مل کے. مالا آباد رکھے, ناروں کو آباد رکھے. بس ایک جملہ کہنا فضائل کا, اگر یہ میں نہیں پڑھ سکا تو جملہ تقریر میری ادھوری رہ جائے گی. شیطان ولی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اس کو گواہ نہیں بنایا. اللہ نے زمین و آسمان پر ولا خلق انفسہم, اور ہم نے شیطان کو خود اس کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. 2 دلیلیں ہو گئیں, اور اب تیسری دلیل کہتا ہے. اس جملے کے لیے میں یہ قرآن پڑھ رہا تھا اور کہتا ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا. میری سیرت یہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے ارحم الراحمین اکرم الاکرمین, میری سیرت یہ ہے کہ میں کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا. اب جس سے اللہ اپنا کام لے لے, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, سلامت رہے, مولا بارک کے بزرگوں نوجوان ساتھ دوسرا آخری جملہ ہے میرا, جس سے اللہ اپنا فیصلہ ہو رہا ہے قرآن سے, فیصلہ ہو رہا ہے قرآن سے, جس سے اللہ اپنا کام لے لے وہ اللہ کا ولی ہے نا. اور قرآن نے کہا تھا الم یجد کا یتیمن فآوا, رسول تو یتیم تھا, ہم نے تیری پرورش کی, پرورش کرنے والا ابو طالب حیدری. کربلا میں حسین کے پاس 2 چیزیں تھیں,
ایک امامت، دوسرے خون. امامت میراث محمد، خون میراث ابو طالب. رونے والوں، حسین نے کربلا کی جنگ امامت سے نہیں اپنے خون سے جیتی ہے. آپ کی آوازیں بلند ہوئی. پرسے کی مجلس ہے، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے سادات و غیر سادات سے ایک جملہ کہوں گا. دیکھو، عاشور کے دن ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے، اور 11 محرم کو جو بیویاں ابو طالب کے خاندان کی اسیر ہوئیں ان کی تعداد 40 سے زیادہ ہے. اور جو بچے خاندان ابو طالب کے قیدی بنائے گئے ان کی تعداد جانتے ہو؟ 64، 60 سے زیادہ. 18 جوان، 40 سے زیادہ بیویاں، 64 بچے ابو طالب کے خاندان کے قیدی ہوئے. لیکن میں کیسے پڑھوں عزاداروں کے سامنے کہ جب قافلہ اہل حرم کا لٹ کر مدینے پہنچا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے. مجھے بتاؤ یہ 59 بچے کہاں گئے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا. تو ماتم کر رہے ہو نا. کوفے سے شام تک 32 دنوں کا راستہ تھا. عراق سے شام تک 32 منزلیں، یعنی 32 دنوں کا راستہ. اور آل محمد کو جانتے ہو 16 دنوں میں پہنچایا گیا. ظالم ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جلد پہنچنا ہے، ناکے تیزی سے دوڑاؤ. میں کیسے پڑھوں؟ ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ناکے تیزی سے دوڑ رہے تھے. بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل اچھل کے گرتے رہتے، مائیں چیختی رہتی، قافلہ بڑھتا رہتا. خدا آپ کے ماتم کو سلامت رکھے. خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی اس راستے میں گمنام قبریں بن گئیں. آپ رو رہے ہیں نا، جن کا آج ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. لیکن ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ایسے ہی کوئی لمحہ تھا، ایسے ہی کوئی دن تھا. قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے مڑ کر اس ناکے کو دیکھا جس پر اکیلی سکینہ کو باندھا گیا تھا. بیٹیوں والوں میں ایک جملہ کہوں، یہ 3-4 سالہ بچی جس کی یہ مجلس ہے، اس کا حق تو یہ ہے کہ یہ گود میں چلے. بچی ہے نا، لیکن جب قافلہ کربلا سے نکلا ہے نا تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناکے پر رسیوں سے جکڑ کے باندھا گیا. عجیب ہے نا، بچی اکیلے ناکے پر رسیوں سے جکڑ کر باندھی گئی. جانتے ہیں بچی کھلی کیسے؟ قافلہ چلا، بی بی زینب کی نگاہ اسی ناکے پر تھی. ایک مرتبہ شہزادی نے ناکے کی پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. بی بی کیا کرتی؟ اپنے کو زمین پہ گرایا، اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے کی قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشتے ناکا بھی لہو لہان تھی، سینہ بھی لہو لہان تھا. کربلا سے کوفے گیا ہے قافلہ. ماتم رونے میں شرم نہ کرنا، پرسے کی مجلس ہے. اور وہاں رک کر وہاں سے نکلا ہے شام کے لیے. سنو گے؟ شہر حمص کے قریب بچی پھر اکیلے ناکے پر تھی. ایک مرتبہ بی بی زینب نے ناکے پہ نگاہ کی، دیکھا ناکا خالی ہے، بچی نظر نہیں آئی. بی بی نے پھر اپنے آپ کو زمین پہ گرایا. آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا. میرے مولا سجاد کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناکے سے گرانا، اس لیے کہ جب انسان زمین پہ گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا دیتا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی؟ ہاتھ تو دونوں بندھے ہوئے تھے. زمین پر آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی. فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث، علی کی بڑی بیٹی، حسین کی بہن، کہنے لگی قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے. مقتل کے جملے ہیں، مقتل کے. سید سجادہ ہے، کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈنے؟ پرسہ دے رہے ہو، خدا تمہارے پرسہ قبول کرے. کہا بیٹے بھائی نے آخری وقت اسے میرے حوالے کیا تھا، تو یہیں قافلے کے پاس ٹھہر. زینب جائے گی. زینب چلی، ام کلثوم چلی اور آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ. راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا.
इतने में एक नाका सवार आता नजर आया। बीबी ने उसे रोक लिया और पूछा, ए शख्स, तूने मेरी भतीजी को तो नहीं देखा? कहा, बीबी मुझे ये तो नहीं मालूम, आपकी आंखों में आंसू है। कहा, बीबी मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो आपकी भतीजी थी, लेकिन मैंने एक बच्ची को जमीन पर गिरते हुए देखा, और क्योंकि वो बच्ची मुंह के बल गिरी थी, उसकी नाक से खून बह रहा था। कहा, बता तूने कहां देखा? उसने इशारा किया। बीवी आवाज देती चली, सकीना सकीना, आवाज पे लब्बैक कहो। मगरिब के करीब का वक्त था। एक छोटी पहाड़ी के दामन में एक सियाह पोश बीबी सकीना को अपनी गोद में लिए बैठी थी, बालों पे हाथ फेरती जाती थी। शहजादी दौड़ती हुई गई, बच्ची को अपनी गोद में लिया और कहा, बीबी आपका शुक्रिया, आपने मेरे मरहूम भाई की निशानी की हिफाजत की। ये मेरे भाई की निशानी है। बीवी पर इतनी इल्तिजा है कि चेहरे से नकाब उलट दे कि मैं अपनी मोहसिना की ज़ियारत कर दूं। एक मर्तबा उस बीवी ने अपने चेहरे से नकाब उल्टी और कहा, ज़ैनब, अपनी माँ फातिमा को नहीं पहचाना। खुदा तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। जब लौटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा है ना, ये सोच के रोना कि फातिमा ज़हरा के हक़ को अदा कर रहे हैं। किसी बूढ़ी औरत, में मेंबर छोड़ रहा हूँ, मैं उतर रहा हूँ, किसी बूढ़ी औरत ने शहजादी ज़ैनब से पूछा कि बीबी आप पर बड़ी मुसीबतें आईं, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? बस शहजादी ये सुन के चीख मार के रोने लगी और कहा, सुन, हम आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जिंदाने शाम की मगरिब थी। बेटियों वालों, खुदा तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। कहा, वो रात सबसे बड़ी मुसीबत क्यों थी? कहा, बात यह है कि जैसे ही सूरज डूबता था तो बाप के सीने पर सोने वाली बच्ची रोना शुरू करती थी और पुकार पुकार कर कहती थी, बाबा आ जाओ, बाबा मुझे अपने सीने पे सुला दो बाबा। ऐसी किसी लम्हे में, खुदा आपके मातम को कबूल करे, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करे, ऐसी किसी लम्हे में शहजादी सो रही हैं। बच्ची थक के रो कर सो चुकी है। एक मर्तबा मख्तर कहता है कि शहजादी सो रही थी। शहजादी ने एक मर्तबा अपने सर पर कोई हाथ रख महसूस किया। सुनोगे जुमला? हाथ पे हाथ रखा, देखा छोटा सा हाथ है। अंधेरा था ना। कहा, बेटी क्या तलाश कर रही है? कहा, फूफी अम्मा, मैं अपने बाबा को तलाश कर रही हूँ। शहजादी उठ के बैठ गई। कहा, बेटी तेरा बाबा तो मारा गया? कहने लगी, नहीं फूफी अम्मा नहीं, मेरा बाबा अभी यहीं था। खुदा आपके मातम को कबूल करे। और फूफी अम्मा, मेरा बाबा, आखिरी जुमला, अकेला नहीं था, उनके साथ एक बुजुर्ग थे, उनके साथ एक खातून थी। और फूफी अम्मा, खुदा आपके हज को पूरा करे, मेरे बाबा ने तारुफ कराया था कि बेटी ये तेरे दादा हैदर कर्रार हैं, ये तेरी दादी फातिमा ज़हरा है। और फूफी अम्मा मेरी दादी ने अपनी गोद में बिठलाया था और मुझसे पूछा था, बेटी तेरे कानों का दर्द अब कैसा है? सैदानियाँ उठ के बैठ गईं, बच्ची को दिलासा दिया। पहले शहजादी ज़ैनब ने अपनी गोद में लिया कि शायद बच्ची बहल जाए, शायद बच्ची सो जाए। बच्ची का रोना बंद हुआ। तुम पुरसा दे रहे हो ना? बच्ची उम्मे कुलसूम की गोद में गई, तबकियाँ दी, लेकिन बच्ची का रोना बंद हुआ। बच्ची उम्मे फरवा के हाथ में आई, तब तबकियाँ मिली, लेकिन बच्ची का रोना बंद हुआ। एक मर्तबा आज़ादारों, मेरा बीमार इमाम जंजीरों का लंगर थाम के उठा। कहा, फूफी अम्मा बच्ची को मुझे दे दे। हुसैन की यतीमा सज्जाद की गोद में आई, थपकियाँ मिली और बच्ची वाक़ई सो गई। कहा, फूफी अम्मा बच्ची सो गई, आकर इसे ले जाएं। शहजादी करीब आई, बच्ची को अपनी गोद में लिया और एक जुमला कहा, सज्जाद, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।